السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اس وقت دنیا ایک اور حساس مسئلے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ معاملہ ہے روس اور یوکرین کے درمیان، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ روس نے حملہ کر دیا ہے اور یوکرین سے اس نے کہا ہے کہ صرف غیر مسلح ہو جائے، ہمارا قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایسے میں اس وقت امریکہ اور برطانیہ سمیت نیٹو افواج کی جانب سے شدید رد عمل بھی آیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس وقت روس نے جو یہ کام کیا ہے، یعنی جنگ کی ہے یا جنگ مسلط کر رہا ہے، اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. اور اسی صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں روس. تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جس وقت ترجمان وزیر خارجہ امریکہ کے پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان اس وقت کس جانب کھڑا ہوا ہے یا پاکستان کا جھکاؤ کس جانب ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے تو وہ اس وقت روس کے دورے پر چلے گئے ہیں، جبکہ اس وقت امریکہ کی جانب سے شدید ناراضی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. تو امریکہ کی کیا پالیسی ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ تو ایسے میں جواب یہ آیا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہیں اور ان کی جانب سے اس کے علاوہ کوئی زیادہ مزید اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے. اس وقت عمران خان صاحب کا جو یہ دورہ ہے، کیا اس وقت یہ بتانے کی کوشش ہے کہ ایشیا کے اندر موجود جتنی بھی ایٹمک قوتیں ہیں سوائے بھارت کے، وہ ایک ہی پیج پر ہیں؟ کیا اس وقت پاکستان، چین اور روس جو ہے وہ ایک پیج پر ہی نظر آ رہے ہیں اور روس کا یہ دورہ اس تناظر میں بھی ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں اس سلسلے میں بھی وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا کہ ان کا یہ دورہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، جس میں تجارتی معاملات ہیں اور یہی تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس وقت روس کا دورہ بھی کر رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو یہاں پر نمبر گیمز کے معاملات چل رہے ہیں، جہاں پر اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی اپوزیشن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہاں تک کہ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہی ہمارے اگلے وزیر اعظم ہیں، یعنی انہوں نے وہ جسٹر شو کر دیے ہیں جس کے بعد یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لا کے اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کو وہ اگلا وزیر اعظم نامزد کریں گے. جبکہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان روس کے دورے پر ہیں. عدم اعتماد کی تحریک کب آ سکتی ہے؟ کیا ان کی غیر موجودگی میں آئے گی یا ان کے آنے کے بعد لائی جائے گی؟ کیونکہ ابھی تو اسپیکر صاحب کے خلاف بھی عدم اعتماد اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. یہ تمام موضوعات ساتھ ساتھ مہنگائی اور شہر کراچی کی صورتحال، پیپلز پارٹی کا جو ہونے والا جلسہ اور ان کا احتجاج ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق علی خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. اور وہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس وقت پیپلز پارٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پر اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے. کرشن ساگر صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں. جناب آپ کو بھی ویلکم کریں گے، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کی جو تجزیے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے. فاروق بھائی، پہلے آپ سے بات کا آغاز کریں گے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی 27 تاریخ کو کہہ رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد کی جانب. بڑا زبردست اس وقت شہر کا ماحول بنا دیا ہے. اندرون سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی موبلائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو. لیکن سر، اس وقت انٹرنیشنل صورتحال کو اگر ہم دیکھیں کہ خان صاحب پہنچے ہوئے روس اور روس نے اس وقت یوکرین پہ حملہ کیا ہوا ہے اور برطانیہ، نیٹو اور امریکہ کی جانب سے جو آنے والے اسٹیٹمنٹس ہیں، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وقار آپ کا. اچھا، سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا چلوں. اس میں یہ جو مارچ ہے بیسیکلی دھرنا نہیں ہے، اٹس اے لانگ مارچ، عوامی مارچ، اور یہ بیسیکلی مہنگائی کے خلاف نکالا جا رہا ہے. تو جو ہمارا 10 دن کا شیڈیول دیا ہے پارٹی نے، اور وہ اس پہ ہم قائم ہیں اور وہ اسی طرح سے ایگزیکیوٹ ہوگا جیسے ان آرڈر انہوں نے شیڈیول دیا ہے. تو جہاں تک رہی بات مارچ کی، تو وہ مارچ جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے. جو بڑھتی ہوئی مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں، جو فیول پرائسز ہیں، اور اسپیشلی جو فیول کرائسس ابھی آنے والا ہے ریسنٹلی گیس کے حوالے سے جو ابھی سن رہے ہیں، اور جو دوسرا آپ دیکھیں کہ جو روزمرہ کی اسینشیلس چیزیں ہیں، جو روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں جو عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے خلاف جو یہ مارچ کی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اور نکالا جا رہا ہے، تاکہ حکومت کو یہ باور کرایا جا سکے کہ جو وہ کر رہی ہیں اقدامات
جو پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ جو انہوں نے لیا اس کو اپروو کیا، اس کے بعد جو پی ٹی آئی ایم ایف امداد جاری ہے، تو وہ بیسیکلی جس طرح سے لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اسی تناظر میں یہ عوامی مارچ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی بھلائی کے لیے نکالا ہے. لیکن سر اب کر رہی اس ہے. وقت جو موجودہ صورتحال انٹرنیشنل صورتحال ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل صورتحال آپ کو پتا تھا کہ یہ تقریباً شاید خان صاحب نے بھی 2011 کے بعد پہلا وزٹ کیا ہے جو پاکستان کا، اور میں کہوں گا کہ یہ جو اس وقت صورتحال تھی کنڈیشن وہ صحیح نہیں تھی جس میں یہ ان کا، لیکن چونکہ یہ ظاہر بات ہے یہ شیڈیول ہوتے ہیں، 2-3 سال پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے. تو یہ جو وزٹ ہوا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ جو انرجی کرائسس پاکستان میں آ رہا ہے جیسا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بار بار آپ دیکھیں کہ قطر نے بھی جو ہے وہ جو ایگریمنٹس تھے اس کو انہوں نے جو ہے ڈینائی کر دیا ہے، اور وہ مزید پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹس نہیں کرنے جا رہے ہیں. تو انرجی کرائسس بڑا اس وقت، اور آپ دیکھیے کہ جو آنے والا دور ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت 3rd نمبر پر ہے انرجی میں اس وقت روس رشیا جو ہے، تو پورا یورپ جو ہے بیسیکلی اسپیشلی وہ رشین انرجی سے ہی چل رہا ہے، اور ساری آپ نے دیکھا گیس کی جو پائپ لائنز ہیں ساری ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو پاکستان بھی جو پرائم منسٹر گئے وہ اسی حوالے سے کہ جی ہمیں کچھ اگر رشیا جو ہے انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر سکے، یا جو دوسری اور چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہمارے یہاں بزنس اپرچونیٹیز ہیں اس میں کوآپریشن کر سکے. لیکن چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ ورلڈ میں اس وقت 3 بلاکس ہیں اس وقت، ایک رشین بلاک ہے، ایک چائنیز بلاک ہے، ایک یو ایس بلاک ہے. تو ہمیں یہ جو چائنیز اور رشین ہے تقریباً ایک ہی ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان، رشیا اور چائنا. ہمیں تو ظاہر ہے اگر ہم ان سے اکیلے رہیں گے تو ہم بالکل ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے ساتھ ہی چلنا ہے. اور تینوں ایٹمک پاورز ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی. اور جو آپ کو پتہ ہی یہ ساری چیزیں، اور یہ جس طرح سے ابھی یہ جو آج حملہ ہوا ہے یہ بڑی چیزیں چینج کرے گا سینیریو، اور بڑی تیزی سے اس میں تبدیلی آئے گی. ابھی جو آنے والے دن ہیں اس میں آپ دیکھیے گا، اور ابھی اس طرح سے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہو کہ وہاں پھنس جائیں. تو کیونکہ جو ظاہر بات ہے وہ جو صورتحال بنی ہے اس میں تو جنگی صورتحال ہوتی ہے، اس میں نو فلائی زون ہوتا ہے وہ، تو آپ اس میں پھر ٹریول نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں ابھی کیا پیش رفت ہوتی ہیں آگے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ساری صورتحال ہے اس میں پیٹرولیم پرائس میں جو اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور 100 بیرل پہ اس وقت قیمت پہنچ بھی چکی ہے، تو اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن ساگر صاحب کی جانب جاؤں گا. کرشن ساگر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت خان صاحب نے جو دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے، برطانیہ کی جانب سے، نیٹو افواج کی جانب سے. اس وقت پاکستان کا کہاں پہ کھڑا ہونا بہتر تھا؟ کیا امریکہ کی سائڈ پہ نیوٹرل ہونا، یا رشیا کے ساتھ اپنے اس طرح سے جسٹس شو کرنا؟ دیکھیں، شکریہ وقار صاحب. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے جو بھی ٹی وی شوز ہو رہے ہیں، خاص طور پہ پرائم منسٹر کے اس دورے کو جو ہے اس روس کی جنگ کے ساتھ جو ہے جوڑ کے بتایا جا رہا ہے کہ اس حالات میں یہ دورہ ایکچولی ابھی کا نہیں ہوتا ہے کہ کل ہی طے ہوا اور وہ چلے گئے ہیں. یہ پہلے سے طے شدہ ڈیٹس ہوتی ہیں. لیکن صورتحال کے بعد کی بات بالکل صحیح ہے. آج کے جو حملہ ہوا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں حالات بڑے چینج ہوں گے گلوبلی. خاص طور پہ ہم تو 3rd ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں، ہمارے اوپر پریشر جو آئے گا وہ سب سے زیادہ آئے گا، کیونکہ ہماری برداشت کرنے کی قوت اب کم بلکہ مائنس میں ہم جا چکے ہیں. ہمیں بہتر ہے کہ ہم عالمی لیول پہ دیکھیں گے، ہمیں ہمارے ملک کو اقتصادی طور پہ اور باقی شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کس کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ آج کل مفادات کی جنگ ہے. ہم اپنے مفادات دیکھیں گے، ہمارے ملک، ہماری عوام کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس وقت میں ہمیں صحیح فیصلہ کیا کرنا چاہیے. یہ جو ابھی گیم چل رہا ہے، جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ایک اس طریقے سے عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے، آپ سمجھ لو ایک طرف سے لانگ مارچ تو آپ کریں، لیکن دیکھیں ہر پارٹی پریشر ڈیولپ اس وقت کرے گی. ظاہر ہے ان کو زندہ رہنا ہے پولیٹکس میں، مگر وہ ڈوبتے بیڑے کا جو ہے ڈرائیور بننا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یا تو یہ صحیح یوٹیلائز کر جائیں اس مارچ کو سارے آپس میں مل کے، لیکن اندرونی طور ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں. بظاہر تو انہوں نے پی ڈی ایم کو ایک نام دے دیا ہے ساری پارٹیز نے مل کے کہ ہم ساتھ چلیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اندرونی ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے، ہر کسی کا اپنے اپنے مفادات ہیں. تو وہ اس طریقے سے یوٹیلائز اگر کر جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. باقی خان صاحب کا فیلیور اس لیے ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی ایک گلوبلی آئی، پھر اس ٹرن میں باقی جو انہوں نے جو وعدے کیے، صرف مین فیلیور وہ ہے. ایک میں یہاں آؤں، میں باتیں کروں کہ میں کل یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا،
میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں 2-3 مہینے میں کرپشن ختم کر دوں گا. دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے, پر یہ باتیں جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ مائنس میں لے گئی ہیں. یعنی انہوں نے وعدے جو ہیں وہ اور زیادہ بڑے کر دیے تھے, عوام کی جو توقعات ہیں نا ان سے بڑھ کر کر دیے. ہم مزید اس بات کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں. مولا بخش سومرو صاحب ہیں, تحریک انصاف سے تعلق ہے, ہمیں جوائن کیا ہے. مولا بخش سومرو صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. یہ فرمائیے گا کہ تحریک انصاف جو ہے ویسے تو کافی زیادہ کرائسس میں چل رہی ہے, خاص طور پہ مہنگائی یا دیگر معاملات کی اگر بات کریں, لیکن سر اس وقت پہلے اگر میرے اس سوال کا جواب دے دیں کہ اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں روس اور امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے آنے والے اسٹیٹمنٹس اور یوکرین پہ ہونے والا حملہ, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دورہ روس مناسب وقت پہ ہوا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتنے سالوں بعد آپ کا وزیر اعظم تعلق رکھنے گیا اس ملک کے ساتھ. آپ کے تعلق تو نہیں تھے, کتنی پارٹیوں کی حکومتیں رہی ہیں, ان کو بھی موقع تھے, جا سکتے تھے, تعلق بڑھا سکتے تھے, پر کیونکہ کچھ ایسے چند ملک ہیں جن کا اتنا خوف تھا کہ بھائی آپ نے روس کی طرف نہیں جانا, تو اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک روس کے ساتھ تعلق بڑھائے. آپ کا ٹریڈ بھی کل ہو سکتا ہے, آپ کو اکنامک فائدہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا تعلق ایک ہے, کوئی آپ کی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی جو آپ کے ان کے ساتھ. ایسے میں تعلقات استوار کرتے کرتے ایسا تو نہیں کہ دوسرے بلاک سے رابطے خراب ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں؟ یعنی امریکن بلاک کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ اس ٹائم آپ نے میرے خیال سے ایز اے پاکستانی آپ نے کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہنا. جو آپ کے ملک کے مفاد کے لیے بہتر آپ نے وہ کرنا ہے. تو اگر ملک کے مفاد میں روس کی طرف جانا ہے تو آپ کو جانا چاہیے, آپ کو میرا نہیں خیال ہے کسی کے خوف میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. اچھا مزید آگے اب ہم آتے ہیں ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گہما گہمی چل رہی ہے, خاص طور پہ سیاسی گہما گہمی کے اندر پیپلز پارٹی آ رہی ہے آپ کی طرف اور آپ آ رہے ہیں سندھ کی جانب, اس پر کیا حکمت عملی چل رہی ہے؟ ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں اب ذکر ذرا ہو جائے نیشنل پالیٹکس کا, جہاں پر اس وقت جو ہلچل مچی ہوئی ہے اور خاص طور پہ اس وقت اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نمبر گیمز تقریباً پورے ہیں اور ہمارے نمبر اتنے ہو چکے ہیں کہ وزیر اعظم کو ہم گھر بھیج دیں گے. تو ایسے میں جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا شہباز شریف صاحب آپ ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں. سر کیا اتنی زیادہ دوستی ہو چکی ہے فاروق بھائی کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے اور نون لیگ آپس میں اتنے زیادہ دوستانے میں چلے گئے, اب تو دھوکہ نہیں دیں گے آپ نواز شریف صاحب کو, یہ شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیں جو اس وقت عبوری سیٹ اپ ہوگا عدم اعتماد کے بعد, تو اس میں تو ڈیفینیٹلی نون لیگ کا ڈیزرو کرتی ہے کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹس سیٹس بھی زیادہ ہیں نیشنل اسمبلی میں. تو اسی تناظر میں جو ہے زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو پہلا موقع دیا ہے کہ جی آپ جو ہے اپنا جو بھی نمائندہ ہے وہ وزیر اعظم کے لیے چن سکتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی عدم اعتماد کی باتیں ہیں تو چل تو نہیں ہیں, ظاہر ہے ابھی پیش رفت ہو رہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اتنی جلدی عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی جائے گی, چونکہ ابھی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہی ابھی انسرٹین سچویشن ہے ابھی تو. اور ابھی آپ دیکھیے چونکہ ظاہر ہے جو میرا اپنا ایسٹیمیشن ہے یا میری اپنی جو رائے ہے کہ جی اس میں ہم جو ہے پہلے پنجاب سے موو کریں گے عدم اعتماد, تو وہ بیسیکلی پہلے دیکھا جائے گا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب یا جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ہی عدم اعتماد ہوگی. اور اسی تناظر میں ہی دیکھا جا رہا ہے جو جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, چونکہ نیشنل اسمبلی میں جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ ٹوٹل جو ہے ان کی 11 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی, اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹیکنیکلی میں کہوں گا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑے اور بعد میں جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہوئے تو اس میں سے اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, چونکہ اگر وہ ووٹ ڈالتے ہیں تحریک عدم اعتماد میں اگر پیش ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں, تو وہ اس میں پھر ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں ہوگا, وہ پھر وہ اس پارٹی سے لڑ نہیں سکیں گے. اور چونکہ وہ ظاہری بات ہے جہانگیر ترین صاحب بھی وہ دیکھ رہے ہیں سچویشن کہ جی ہم کس طرح سے ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہم مل کے چل سکتے ہیں کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ان کو ٹکٹ مل سکیں. تو یہ بڑی سچویشن چینج ہے, اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو بڑے امپورٹنس میں کہوں گا کہ شاید وہ بڑا لکی ہوتا ہے کیونکہ وہ آزادانہ طور پہ منتخب ہو کے آتا ہے تو اس کے بعد وہ پارٹی جوائن کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو یہ بڑی آسانی ہوتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ 10 نمبرز خالی آپ کے پاس کم ہیں اور 10 نمبر تو آپ اتحادیوں کو بھی توڑ سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی سچویشن ہے, لیکن ظاہر ابھی ڈائیلاگس جاری ہیں, آپ ظاہر سچویشن ابھی دیکھ رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جی الزام یہی لگایا جا رہا ہے جو ابھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے نا 1 یا 2 مارچ کو ان کی ایک میٹنگ ہے جو ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ہوگی, اور جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کے حوالے سے تو وہ اس میں بڑی پیش رفت ہے. تو وہ 2 یا 3 مارچ کو کچھ شاید ہم امید کر رہے ہیں کہ سچویشن کچھ چینج ہوگی تو اس کے بعد ہی کچھ ڈیسیشن لیا جا سکے. چلے سومرو صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سومرو صاحب لوگ ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں آپ کی جانب سے اور
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا بات چیت کا عمل جاری ہے، آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، تو سر کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. جب سے حکومت بنی ہے، جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے ہیں، ہر 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں جی 31 جنوری سے پہلے ریزائن کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں سینٹ پہ چیئرمین سینٹ کو ہرا دیں گے. مطلب جو ان نے چیزیں کہ یہ کرنے گئے ان کے اپنے نمبر کم ہو جاتے ہیں. اچھا سر، وہ کون سی جادو کی ٹیکنیک کون سی ہے وہ کہ نمبر کم ہو جاتے ہیں ان کے؟ وہ تو ان سے پوچھے نا، بندے ان کے پارلیمنٹیرین ان کے پارٹی سے تعلق رکھنے والے وہ کم کیوں جاتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ نے ملک آپ لوگ توڑ لیتے ہیں؟ ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے. توڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے. جہاز چلتا تھا، اب تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ کیا معاملات ہے سر؟ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے تھے. انہوں نے تو کہا اپنے وزراء کو کہ آپ نے جو ہو سکتا ہے اس وقت کریں، عوام کی خدمت کریں، عوام کو ریلیف دیں، لیکن سر ریلیف مل نہیں پایا. دیکھیں پہلے دن سے یہی مسئلہ آ رہا ہے نا. جو حکومت ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، یہ بھول جاتے کہ یہ کولیشن لیڈ گورنمنٹ ہے، اور بھی پارٹی آپ کے ساتھ ہے نا. خان صاحب کو 2/3 میجورٹی تو نہیں ملی. سر مہنگائی جو ہے کہ کافلک اور ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہی ہے. نہیں، مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک تو آپ کا انٹرنیشنل انفلیشن کا ریٹ ہے، اس کو کمپیئر کر لیں. نہیں، اتحادیوں کی وجہ سے جو مسائل ہیں سر، اتحادیوں کی وجہ سے سائڈ میں کریں اتحادیوں کو. کیسے کریں سائڈ میں؟ آپ مجھے بتائیں. گورنمنٹ گر جائے گی. اچھا تو سر کس طرح سے کوئی نہ کوئی فارمولا تو ہونا چاہیے خان صاحب کے پاس. ان کے پاس تو بہترین ٹیم تھی تو وہ لے کر آتے. بات یہی ہے نا، اگر آپ نے گورنمنٹ بنانی تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی کی سیٹیں نہیں ہیں نیشنل اسمبلی میں. صحیح ہے. کے پی کے میں ہے. کے پی کے میں آپ کی جو ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ 2/3 میجورٹی کی ہے. صحیح ہے. وفاق میں ہماری نہیں ہے. تو سر کے پی میں آپ نے کیا ایسے اقدامات کر دیے؟ وہاں پہ تو مردان میں بننے والا پل گر گیا سر، وہاں پر جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ کس طرح کی ترقیاتی کام کرا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ پل تو گر گیا، اس پہ انکوائری تو بیٹھی ہے نا، کوئی سیاسی مداخلت تو نہیں ہو رہی نا. لیکن سر مطلب اس کا مطلب ہے کہ جو کام ہے اس کی جو معیار ہے اس پہ سمجھوتا کیا جا رہا ہے، اس کے معیار کے حساب سے کام ہو نہیں رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ بننے کے بعد گرتا تو کتنی جانیں ضائع ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ مجھے بات یہ بتائیں، جو ٹھیکیدار ہے وہ بھی اسی ملک کے ہیں، جو بیوروکریسی ہے وہ بھی اسی ملک کے ہے، لوگ بھی اسی ملک کے، کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا. صحیح تو سر یہ سارا قصور جو ہے ٹھیکیدار کا تھا. ہر چیز سے سر مبرہ ہو جاتی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی نے تو پہلے دن سے کہا ہے نا، پی ٹی آئی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ جس طرح کا یہ سسٹم ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہے سسٹم میں چلنا. خان صاحب تو کہہ رہے تھے میں 100 دن کے اندر بدل دوں گا. تو کرپشن ختم کرنے کا کہا تھا نا 90 دن میں. سر ہو گئی کرپشن ختم؟ 100 دن میں تو پل بھی نہیں کھڑا ہوتا. نہیں سر، کرپشن ختم ہو گئی. زرداری صاحب، نواز شریف صاحب جیلوں میں چلے گئے، ان کے پیچھے گئے تھے سر. عوام اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ ایک پورے جیل کے اندر بند ہو چکی ہے. اس کا میں جواب بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس کی بات یہ کہ نیب میں جو ریفرنسز فائل ہوئے تھے وہ پچھلی حکومت ہو گئی. اس میرا خیال ہے اس گورنمنٹ میں 3.5 سال میں چند ہی ریفرنس ہیں جو فائل آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا سر. اچھا نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، دوسری بات آٹونومس ہے، تیسری بات وہ غیر سیاسی ہے، وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم یا حکومت پاکستان کے انڈر نہیں آتی. تو وہ ایک آزاد ادارہ ہے، اس کو گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب تحقیقات کرنا اور دیگر فیسلٹی جو آپ فراہم کر سکتے تھے، حکومت جو کر سکتی تھی، آپ لوگوں نے کیا سہولیات فراہم کی ہیں؟ نیب ہو یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں جو تحقیقات کریں. خان صاحب کے پاس تو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو بہت ثبوت تھے. وہ سر ثبوت کہاں سے لے گا؟ دیکھیں ثبوت سارے نیب کو دیے گئے ہیں. آگے ہوتا ہے پروسیکیوشن کا کام. پروسیکیوشن ہے کورٹ میں ان کو سزائیں دلانی ہوتی ہے. پروسیکیوٹر بھی اسی ملک کے ہیں. مسئلے مسائل کافی سارے ہیں، کافی سارے قانون پاس ہونے. جس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 31 بل پاس ہونے تو سب کے سامنے ہی پاس ہوئے تھے. یہ بھی انشاءاللہ جناب ٹھیک ہے. آپ کے پاس آتا ہوں اور یہ بھی پوچھوں گا ابھی جو ہم نے بات کی ہے کہیں پیکا قوانین کے تحت اندر تو نہیں کرا دیں گے 5 سال کے لیے؟ اچھا فاروق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت مختلف آرڈیننس بھی آتے جا رہے ہیں، مختلف معاملات آپ دیکھ رہے ہیں. سر آپ کیوں گرانا چاہ رہے ہیں حکومت ان کی؟ وہ اچھا کام تو کر رہے ہیں سر. نہیں اچھا کام مجھے آپ بتائیں نا کیا کام ہو رہا ہے. ابھی گنوائے نا سر آپ. خالی وہ یہ ہو رہے ہیں نام چینج ہو رہے ہیں. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا اس کا جو نام تھا وہ چینج کر کے وہ ایسا جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ نام چینج کر دیتا ہے. آپ نے نواب شاہ کا شہید بے نظیر آباد رکھ دیا، اسلام آباد انٹرنیشنل کا بے نظیر بھٹو شہید رکھ. مطلب سر نام تو آپ لوگ بھی چینج کرتے ہیں، نام انہوں نے چینج کر دیا. نہیں ان کی جو پروجیکٹس ہیں مجھے آپ کوئی ایک سیکٹر بتا دیں یا جس میں یہ ان کی کوئی پروگرس ہو رہی ہو. آپ دیکھیں کہ جو ان کو پہلے سے پتا تھا کہ جی پاکستان میں گیس کی شارٹیج ہوگی تو ایل این جی کرائسس پہ ہم نے جانا ہے. پوری دنیا جا رہی تھی لیکوڈ نیچرل گیس کے اوپر. بھائی آپ کے یہاں تو گیس کے ذخائر ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور آگے چل کے آپ نے 2015 16 18 سے آپ نے دیکھنا شروع کیا کس طریقے سے گیس کی شارٹیجز تھی کہ ساری چیزیں ٹوٹلی جو تھی برڈن آل تھیں اور اس کو ہم مشکل سے عمل کر پا رہے تھے ان کے اوپر. تو بہت ساری چیزیں ان میں سے آپ مجھے خالی یہی دیکھیں سب سے بڑا کرائسس ہے یہ. اور یہ انرجی کرائسس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ملک کی معیشت کو بالکل بلاک کر دے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ ساری سچویشن ان کو پہلے سے دیکھنی چاہیے تھی. اور آپ دیکھیں کہ اب یہ جو آپ نے رشیا والا جو تنازع کھڑا ہو گیا ہے یوکرین والا, تو اس میں اس کے بعد کیا ہوگا. آپ دیکھیں آپ جس بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس سے آپ کو انرجی کے کیا مراد مل سکتی ہیں, انرجی کے کیا ڈیولپمنٹس ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں, کیا وینچرز ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں. اور ابھی آپ دیکھیے گا فیول کرائسس کیسا جمپ کرے گا. ابھی آپ ابھی جو پھر 15 دن سر کے بعد کراچی کے کرائسس سر اسٹریٹ کرائم دیکھیں اسٹریٹ کرائم میں چکے تو سر. میں اس میں آپ کے بالکل میں اس کی تائید کروں گا بات کی جو ہے. جس طریقے سے ڈی آئی جی صاحب نے بھی کہا, ایڈیشنل آئی جی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جس طرح سے لوگ بیل پہ آ رہے ہیں جو مجرم ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی اور پھر وہ آ جاتے ہیں, پھر کرائم ریٹ بڑھتا ہے. تو اس میں سب سے بڑی وجہ ایک تو بے روزگاری کی بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ہماری اپنی اس میں خامیاں ہیں اس میں میں ضرور اس میں بات کروں گا کہ ظاہر جہاں ہمارے لوپ ہولز ہیں ان میں ہم مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں, اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ بڑھتی چلے جا رہا ہے. کرائم ریٹ ڈبل ٹرپل ہوتا جا رہا ہے کہ جو انڈیکس تھا آپ کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جو عام سچویشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے اس حوالے سے جو پریویلنگ سچویشن ہے. تو میں اس میں کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا اپنی سندھ گورنمنٹ سے بھی کہ جو ہو سکتے ہیں میجرز لیے جائیں تاکہ جلد از جلد ان کرائسس پہ ہم. اچھا, آپ کو پتہ ہے ابھی صنعت کاروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی, تو اس میں جو اسٹریٹ کرائم کی بڑھنے کی وجہ تھی اس میں صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں یہ بھی جرائم کے بڑھنے کی ایک وجہ ہے, کیونکہ گاڑیاں اس رفتار سے چل نہیں پاتی ہیں. ڈکیت جو ہیں وہ بڑے آرام سے آ جاتے ہیں, لوٹ مار کر کے وہ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ اسکوٹروں پہ ہوتے ہیں, گاڑی والوں کو آسانی سے لوٹ سکتے ہیں وہ. تو سر اس تمام صورتحال میں جب وزیر اعلیٰ سندھ صنعت کاروں کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ان کے مسائل کے اوپر انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی, تو صنعت کاروں نے ایک بات کی کہ اس وقت شہر کراچی کی جو سڑکیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے بنا دیا جائے اور ان کو بہتر کر دیا جائے تاکہ جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں ان کو کم از کم کیا جا سکے. سر اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل بہت ضروری ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری انڈسٹریز ہیں دونوں طرف, آپ ایسٹ اور ویسٹ دیکھ لیں, کارنگی انڈسٹریل ایریا اور سائٹ ایریا, اور آپ دیکھیں کہ میرا خیال سے ملک کی سب سے بڑی 2 انڈسٹریل زونز ہیں. تو جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل ڈیمیج ہوا ہے. جو مین روڈز ہیں وہ پھر بھی ایسے ہیں کہ اس پہ ٹریول کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں یا اون روڈز ہیں وہ وہاں پر اس طرح کی موومنٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یعنی لوٹنے کا ایک سبب یہ بھی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی ان کی بات بالکل صحیح ہے, اور میں تائید کروں گا اس بات کی کہ ہمیں روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر جلد سے جلد کام کرنا چاہیے. اور جو ہمارا آنے والا بجٹ ہے اس میں ہم اس کو ان تمام روڈز کو جلد سے جلد جو ہے نا کنسٹرکٹ کروائیں, کیونکہ پیسے تو پیپلز پارٹی کے پاس بچے نہیں تھے, مطلب یعنی کہ جو معاملات ہیں اتنے لگا دیا آپ نے پورے سندھ پہ. اچھا ذاکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو روڈز کا آپ نے حال دیکھا ہے شہر کراچی کا, آپ ہر چیز کو دیکھ لیں, چاہے وفاقی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سے کون سی حکومت بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے؟ اب بہتر کارکردگی سر اس میں کہہ نہیں سکتا کہ عوام کو ریلیف دینے میں, سر عوام کو جو ایک تکلیف کا سامنا ہے. دیکھیں 73 سال سے میرے خیال سے آپ دیکھ رہے ہو کہ حکومت کوئی بھی آئے وہ اپنے حصے کا کام اگر کرنے لگے تو آج یہ حالات نہیں کھڑے ہوتے. لیکن ہم اپنے حصے کا کام صرف اپنی حد تک کرتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے, ملک کو یا شہر کو یا صوبے کو کیا چاہیے, یہ آج تک کسی نے سوچا نہیں ہے. بات کر رہے تھے آپ ابھی وزیر اعلیٰ کے اس بیان کی کہ روڈیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں وہ ایک کرائم کا جو سبب ہے. یہ میرے خیال سے ایک بچکانہ جو ہے وہ جواب تھا. یہ نہیں صنعت کاروں کا کہنا تھا, صنعت کاروں کا کہنا تھا یا کسی کا بھی, لیکن اس کی تائید کرنا بھی پھر گورنمنٹ لیول پہ وہ بھی ایک بچکانہ بیان کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی مطلب ٹوٹی ہوئی روڈ جب تک سر جہاں پہ سگنل پہ گاڑی رکتی ہے وہاں پہ آتے ہیں ڈکیت, بڑے آرام سے ڈکیتی کر کے چلے جاتے ہیں. ڈکیت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس تھانے کا جو ایس ایچ او ہے وہ اتنے پیسے دے کر آیا ہے اور ہم جو کام کریں گے اس میں اس کو حصہ دینا ہے. تو اس طریقے سے ڈکیت آتے ہیں. ڈکیتوں کو میں نے ایک شو میں کہا تھا کہ اگر ایس ایچ او چاہے تو اس کے حد میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, لوٹنا تو غیر دور کی بات ہے. تو یہ سب فضول باتیں ہیں. کیسے قابو پائیں گے اسٹریٹ کرائم پہ؟ دیکھیں اسٹریٹ کرائم پہ قابو پانے کے لیے آپ کو نڈر اور ایماندار آفیسروں کی دیکھیں رائٹ پرسن فار رائٹ چیئر وہ سلیکٹ کرنا پڑیں گے. لوگ بیٹھے ہیں پولیس میں, ایسے نام بیٹھے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ابھی پولیس کے اندر لوگ کم ہیں, مطلب جو افرادی قوت نہیں سب کچھ ٹھیک ہے. میرے خیال سے صرف یہ ہے کہ سیاسی مداخلت اور وڈیر کا نظام اس کا خاتمہ ہو اور میرٹ پہ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر جیسے ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی جیسے زرداری صاحب کی بات چل رہی ہے, سیاست کا بادشاہ, مفاہمت کا بادشاہ جس کو کہتے ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں وہ صلاحیت ہے, کوئی شک نہیں ہے. وہ چاہے تو اب دیکھیں ایک ہفتے کے اندر کتنی موومنٹ ہو گئی ہے.
اسے بادشاہ مفاہمت کا جو بادشاہ کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس نے پورے ملک میں ایک ہلچل مچا دی. ایسے تو ایک ہفتہ پہلے خبریں چل رہی تھی کہ وہ بہت بیمار ہیں, سوئے ہوئے ہیں, لیکن آج دیکھو سب سے ایکٹیو نظر آتے ہیں. کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے. وہ اچھا پلانر ہیں. اچھا سر, لیکن اس ساری صورتحال میں عوام کو ریلیف چاہیے. کسی کی اچھی پلاننگ ہے یا جو بھی معاملات ہیں عوام کے لیے ہونے چاہیے, عوام کہاں پہ ان کو کیسے ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, اس کے ریلیف ملنے کا یہ ہے کہ ہر بندے کو, نہ صرف گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک اقدار جو جن کے پاس ہے ان کو, بلکہ عوامی سطح پہ ایک لوکل سطح پہ آپ کو, مجھ کو ایک ایسا اپنے آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم اس ملک کو کیسے سنواریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آئے نا, ہم کار میں چلتے ہیں, روڈ پہ ہم پیک پھینکتے ہیں, شیشہ کھولتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. ہم کوئی سنسیئر نہیں ہے. ہم لوگ عوام کو بھی سنسیئر ہونا پڑے گا. ہم کچرا پھینکتے ہیں اپنی بالکنی سے نیچے, کسی کے فلیٹ میں چلا جائے ہم پھینک دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اویئرنیس, سب سے پہلے ایجوکیشن کو عام کریں. گورنمنٹ سطح پہ جو اسکول ہیں ان کو کھولیں. سندھ میں کتنے اسکول بند ہیں, پاکستان میں کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. ہر چوراہے پہ آپ کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. کیا وہ کسی کی اولاد نہیں ہے؟ مہنگی ترین ڈیسک بھی خرید سکتے ہیں ایسے میں سب کچھ نہیں. وہ دیکھو, آپ تعلیم میں بھی کرپشن لے کے آ جاتے ہیں. وہ مہنگی ترین ڈیسک وغیرہ خریدنے کی بات ہے. جب تک صرف ہمارا پیٹ جو ہے نا, وہ 2 روٹیوں کی جگہ اگر 100 روٹیاں ایک ٹائم پہ مانگے گا نا, تو یہ حالات کبھی نہیں بدہضمی ہو جائے گی. اور جو ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے, سب کو بہت عوام رہی ہے. اچھا, میں سومرو صاحب کی طرف جاؤں گا. سومرو صاحب, اس وقت جو ایم کیو ایم اور کاف لیگ ہے, کیا ان کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی؟ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں, یا ان کی ضرورت پڑے گی نہیں؟ انہیں آپ کے ہی لوگوں میں سے توڑ لیا جائے گا؟ دیکھیں, بات یہ کہ ضرورت تو ان کو پڑے گی. اگر وہ حکومت اپنی لانا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایم کیو ایم, کیونکہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ پہ وہ کھیل سکتے ہیں. انہیں کوشش بھی اس طرف زیادہ کی ہے. سر, آپ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. میرے خیال پتہ چل جائے گا. میرا نہیں خیال ہے. اچھا, لیکن آپ کو ایسا بھی لگتا میرا ہے, یہ نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے ایکسٹینٹ تک اتنے لوگ جا سکتے ہیں ہماری پارٹی کے. اچھا, لیکن اگر خان صاحب کو اس موقع پہ ہٹا دیا جائے, خان صاحب کو فائدہ ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کہ جناب اگر پورے حکومت کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ تبدیلی آ جاتی, وہ جو آخر کے چند دن ہے اس میں تبدیلی آ جاتی. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس میں خان صاحب کو فائدہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہٹا ہی نہیں سکیں گے. اچھا, ہٹا ہی نہیں سکیں گے. میں نے آپ کو کہا میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا, ہاں سر لکھیے گا ایسے پین سے جس کی انک اڑ نہ جائے, کیونکہ لگتا ہے ایسے ہے کہ خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بہت جلد آ سکتی ہے. اچھا, دوسری سر جو صورتحال ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بھی اپنی ڈیمانڈز رکھنے شروع کر دی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت خاص طور پہ پی کا قوانین کے حوالے سے بھی امین الحق صاحب نے کہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی آپ ان کے وعدے کر تو لیتے ہیں لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں جو آپ اپنے اتحادیوں سے کرتے ہیں. ان کو مطمئن کیسے کریں گے؟ ان کے وعدے پورے کب کریں گے آپ؟ دیکھیں, بات یہ کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہو, کبھی بھی وہ مطلب اس کی ساری خواہش تو انسان کی پوری نہیں ہو سکتی. نہیں, جو وعدے کیے سر وہ تو سوچ سمجھ کے ہوں گے نا. دیکھیں, وہ وعدے پورے کرنے کے لیے ہمیں فنڈ بھی اتنے چاہیے تھے. کووڈ آیا تھا, شہر بھی بند ہوئے, ملک بھی بند ہوا, دکانیں بھی بند ہوئی, آپ کا شپنگ اینڈ پورٹ بھی بند ہوا, کئی چیزیں آپ کی بند ہوئی تھی. تو اکنامک کرائسس تو آپ پہ ہے. اور جو 30 ٹریلین روپیز کے پہلے سے لون لیے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو نہیں لیے تھے. ہم تو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. سر کس طرح اصل میں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ خان صاحب کو کس طریقے سے آپ مزید آگے کی طرف لے کے چلا سکتے ہیں اور عوام کو بھی مطمئن کرا سکتے ہیں, کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ جو کرائسس اس وقت آئے ہوئے ہیں عوام کو مطمئن کرنا اس وقت پی ٹی آئی کے لیے انتہائی مشکل ہوگا. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے, پر ناممکن نہیں ہے. مشکل کس طرح سے سر آپ مطمئن کریں گے؟ دیکھیں, کوشش پوری ہو رہی ہے, میدان میں ابھی اس وقت جو روس اور یوکرین کا معاملہ ہے اس کے بعد 100 بیرل جو ہے وہ قیمت مزید بڑھ گئی ہے تیل کی, یعنی 100 بیرل پہ پہنچا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں 180 اور 200 تک خدا نہ خاصہ پہنچ سکتا ہے. تو سر ایسے میں آپ عوام کو کس طرح ریلیف دیں گے؟ کیا آپ سبسڈائز کر دیں گے, چیزیں سستی کر دیں گے, کھانے پینے کی چیزوں کو سستا کریں گے, کیسے کریں گے؟ دیکھیں, کھانے پینے کے لیے راشن کارڈ نکالا گیا ہے, احساس کارڈ نکالا گیا ہے, اور سر سر آپ کیا مطمئن ہیں ان کارڈ سے؟ احساس اور راشن کارڈ سے مطمئن ہیں آپ؟ میرے خیال سے جس حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں تو لوگ مطمئن ہیں. وہ کہتے ہیں کم از کم کچھ تو ہمیں مل رہا ہے. سر کتنے مل رہے ہیں؟ اور غیر سیاسی طور پہ مل رہا ہے. نہیں, غیر سیاسی کتنے؟ راشن خریدنے ایک شخص جا رہا ہے, اس کو اگر 10,000 روپے کا خریدتا ہے تو اس کو کتنا ریلیف مل رہا ہے؟ ان کو 3,500 تک کا ریلیف مل جاتا ہے. اچھا, 3,500 کا ریلیف مل رہا ہے. اور جو احساس کارڈ ہے اس پہ ان کو 12,000 ہر 3 مہینے میں ملتا ہے. اچھا سر, اس تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اگر تو جتنے بھی پیسے استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو, تمام لوگوں کو
اگر سبسڈائز کر دیتے ہیں آپ آٹا، دالیں، چاول، اس طرح کی جو بنیادی چیزیں، اگر ان کو سبسڈائز کر دیا جائے تو ہر آدمی کو سستی چیز مل جائے گی سر. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے جو غریب آپ کا طبقہ ہے نا، جو بلو پاورٹی لائن ہے، کوشش ہوتی ہے وہ ٹارگیٹ میں ہوتی ہے کہ ان کو ریلیف ملے. اگر آپ ساری چیزوں کو سبسڈائز کریں گے تو پہلا بندہ امیر ہی ہوتا ہے جو جا کے ساری خرید لیتا ہے. جس میں اسٹاکنگ اور باقی چیزوں کے مسئلے مسائل شروع بالکل سر. اور اسی طرح کی صورتحال کے پی میں آپ نے جو صحت کارڈ آپ نے جاری کیا ہے اس میں ہے نا سر کہ آپ نے جو صحت کارڈ جاری کیا ہے اس میں تو امیر کے لیے بھی آپ نے وہی چیز اور غریب کے لیے بھی وہی سسٹم بنا دیا. تو غریب کو اس سے فائدہ اتنا نہیں ہو رہا جتنا امیر اٹھا رہا ہے. دیکھیں صحت کارڈ جو ہے وہ امیروں کے لیے نہیں نکالا گیا، وہ غریبوں کے لیے نکالا گیا. سر سب کے لیے ہے. سب کے لیے. پنجاب میں کے پی میں آپ نے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پر جو اس کا اصل ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہر غریب بندے کو 10 لاکھ روپیہ مل جائے اور غریب بندے کسی کو جو بھی ہاسپٹل میں وہ علاج کرا سکے. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے. سندھ میں بھی ہو سکتا ہے، پر صحت کارڈ کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وفاق نے کہا تھا ہم 50% دیں گے، 50 صوبائی حکومت نے دینا ہے، تو سندھ نہیں کرنا چاہ رہی. سندھ نہیں کرنا باقی صوبے کرنا چاہ رہے ہیں. صاحب میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا اس کو. دیکھیں ہم نے کوئی بھی گورنمنٹ آئے ہم نے سکھایا ہے کہ مانگنا، آپ کو بس تھوڑا ریلیف دے، آپ لائنوں میں لگ جاؤ. ہم نے کسی نے اس پہ کام نہیں کیا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو انڈسٹریل زون کو سپورٹ کرنی پڑتی ہے. انڈسٹریل زون ایکسپورٹ بڑھانی ہوتی ہے. امپورٹ کے پہ کم ہو، ایکسپورٹ آپ کی زیادہ ہو. آپ کا انڈسٹریل زون، گیس آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے گیس کے لیے اقدامات کرنے ہوتے ہیں. پیٹرولیم قیمتوں کو کس طریقے سے آپ نے ہر 6 مہینے سال کے بعد اپنا جو ہے وزیر چینج کر دینا ہے توانائی کا، کبھی کس کا کبھی کس کا. آپ اس نمبر میں نہیں جائیں. آپ سوچیں کہ آپ کے ملک کو ایجوکیشن اور دوسری آئی ٹی لیول پہ آپ کس طریقے سے لے آتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں نظریں، ہماری یوتھ کے پاس بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. جتنا پاکستان میں ٹیلنٹ ہے آپ دیکھو، چھوٹے چھوٹے لوگ ایسا ٹیلنٹ ہے اس کے پاس، لیکن ان کے پاس موقع نہیں ہے کہ کام کہاں کریں. انڈسٹریل زون آپ کے پاس نہیں ہے، نوکریاں آپ کے پاس نہیں ہے، ایجوکیشن لیول آپ کے پاس نہیں ہے. ہم نے مانگنا سکھایا ہے. ایک بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے، اچھی ٹیم کی ضرورت ہے. باقی رہی بات، دیکھیں آپ نے کہا کہ عمران خان کو وہ بھی سیاسی شہید نہیں کریں گے. یہ سیاسی پریشر ڈیولپ ضرور کر رہے ہیں. وہ ان کے پاس کون سا اللہ کا چراغ ہے وہ جو آئیں گے عمران خان کو ہٹانے کے بعد 2 دن میں معیشت صحیح کر دیں گے تو اور پیچھے جائیں گے. جب تک یہ بیٹھیں گے، اتریں گے، کریں گے، تب تک آپ کے ہاتھ سے چیزیں اور نکلتی جائیں گی. اتنا آسان گیم نہیں ہوتا ہے. یہ صرف پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. اس کو صرف دھیان ہٹانے کے لیے اندر سے سارے لوگوں کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ عوام کا دھیان کیسے ہٹائیں. اچھا، یعنی پیپلز پارٹی پہ سب مل کر جو ہے عوام کا دھیان دیکھیں یہ بڑی ہائی لیول کی گیم ہوتی ہے. اس کو انہوں نے مہنگائی سے ہٹانا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں. پھر اوپر سے الیکشن 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد تو آنا ہے نا. تو عوام کو کسی طریقے سے جو ہے بریانی پہ بلا کے ان کو کسی طریقے کے انگیج تو کرنا ہے نا. اب عوام پچھلے دور کی طرح نہیں آپ کی پارٹیوں کے جھنڈے لے کے آ جائے گی، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے اب وہ بیچاری آپ نے ان کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے نعرے لگانے، بریانی ملنی ہے، وہ آئے گی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پہلے والا جذبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ چیز نظر نہیں. اچھا فاروق بھائی یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پورا شہر کراچی پیپلز پارٹی کے جھنڈوں سے رنگ چکا ہے اور جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں. سر بھرپور تیاری آپ لوگوں کی اس حوالے سے. اچھا سر اس میں خرچہ بھی ہوا ہوگا بینرز میں اور اتنے جھنڈوں میں. سر لگ بھگ کوئی کروڑوں کے بجائے اربوں میں تو ہو گیا ہوگا. دیکھیں اس کا تو میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. اچھا خرچہ ہو گیا میں فائنانس، لیکن ظاہر ہے جب جھنڈا لگے گا اور اس پہ پیسے تو لگیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جی کتنا خرچہ ہو گیا ہے. وہ میں فائنانس کا آدمی نہیں ہوں کہ نہیں مطلب اربوں روپے تو خیر لگے ہوں گے. کراچی کی بات کریں، پورے سندھ کی بات کریں تو سر ایسے میں جو اتنی بڑی تعداد میں آپ نے جھنڈے اور بینرز لگائے، اچھی بات ہے، لگانے بھی چاہیے. لیکن سر جو خرچہ اتنا ہو گیا ہے تو سر یہ خرچہ ہو کہاں سے رہا ہے؟ مطلب کیا پیپلز پارٹی اپنے فنڈ سے کوئی کر رہی ہے، بلاول صاحب کر رہے ہیں، یا یہ سندھ حکومت کے فنڈ؟ بالکل نہیں، اس میں کوئی نہ سندھ گورنمنٹ کا فنڈ ہے، نہ پارٹی فنڈ سے ہو رہا ہے. جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جو چیزیں مینیج کرتے ہیں وہ سارا ان کے وہی لوگ اس کو. پیسے کہاں سے آتے ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں جو لوگ جو ہمارے ظاہر تنظیم تو ہے نا بیسیکلی، اور تو وہ ظاہر جو تنظیم کے انچارج ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس جاب. بالکل صحیح ہے سر، ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی حساب سے ظاہر یہ ہر جگہ نہیں جھنڈے لگ رہے ہیں پورے کراچی میں. جہاں کچھ جگہیں ایسی جہاں لگے ہیں جہاں نہیں بھی لگے ہیں. پورا کراچی اس وقت پیپلز پارٹی کے جھنڈوں سے لپٹ گیا ایک طرح سے، اتنے جھنڈے. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ پورے کراچی میں لگے ہوئے ہیں، کچھ جگہوں پہ لگے ہیں ظاہر جو جہاں پہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا زور بھی ہے اور جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، چاہنے والے ورکرز ہیں، تو وہاں تو ضرور ظاہر ہے وہاں تو فلیگنگ ہوگی نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ظاہر جو وہاں کے عہدیدار ہوتے ہیں یا وہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جب ان کو رسپانسبلٹیز ملتی ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ جی ہر بندے نے اپنا پین آف فلیگس اپنے نام کا بنا کے لگا رہا ہے، وہ اپنے طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں اس کو تھوڑا سا مان لیتے ہیں.
اچھا جناب سومرو صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کے بھی بہت سے جھنڈے وغیرہ تو لگتے ہیں، لیکن سر کیا یہ پارٹی کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ کیا کوئی حکومت کے اندر ہوتی ہے جب بھی کوئی پارٹی، تو کیا وہ آرام سے خرچے کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہم تو اتنی جھنڈے لگا رہے ہیں جتنی ہماری حیثیت اور جتنے ہم لگاتے رہے ہیں، پر جس طرح آپ نے کہا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا اگر مہنگائی ہوگی تو یہ جھنڈے اور یہ کس چیز کے خلاف نکل رہے ہیں؟ مہنگائی میں تو جھنڈوں کی قیمت بھی بڑھتی ہے، پینافلیکس کی بھی قیمت بڑھتی ہے، لیکن سر اس وقت جو اصل قیمت بڑھی ہے نا وہ عوام کے لیے بڑھی ہے، آٹے کی، دالوں کی، چینی کی، جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی قیمتیں بڑھی۔ دیکھیں ان قیمتوں کو انٹرنیشنل ریٹ سے کمپیئر کریں نا آپ۔ سر یہ کہہ کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امریکہ میں جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں وہ اور پاکستان کے برابر ہو جائیں سر، ایسا نہ ہو جائے سر۔ پتہ یہ چلے گا کہ جو انکم ہے، جو کمانے والا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ افریقی لحاظ سے کما رہا ہوگا، اور جو اس کی قیمتیں خرچ کرنے والی ہوں گی وہ امریکہ کے حساب سے ہوں گی۔ قیمت میں آپ سے ایک اور بات کر لیتا ہوں، ہر شہر کا ایک ڈی سی ہوتا ہے، اس کے پاس پرائز کنٹرول کمیٹی بھی ہوتی ہے، صحیح ہے، پنجاب میں وہ کام کر رہی ہے، صحیح ہے، جو قیمت اصل ہے اسی قیمت پہ چیزیں مل رہی ہے، سندھ میں کیوں نہیں کام کر رہی؟ سر کیوں نہیں کر رہی ہیں ڈی سیز اپنے دفتروں سے باہر کیوں نہیں نکلتے، عوام میں کیوں نہیں جاتے، منڈیوں میں کیوں نہیں جاتے؟ نہیں بالکل کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو میں بتاؤں، جو مہنگائی کا زور ہوتا ہے وہ وفاق سے ہی ہوتا ہے، سارے قیمتیں تعین کرنا اسی کا انہی کا ہی کام ہے۔ جو روزمرہ کی چیزیں چلے اس میں دودھ وغیرہ ہو گیا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی وہ ایک شہر اس کو مانیٹر کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، لیکن جہاں لیکن جو میرے بھائی نے یہ بات کہی تو میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں، ہم اپنے آپ کو امریکہ، رشیا یا نیدرلینڈ سے کیوں کمپیئر کر دیں یا یو کے سے کیوں کمپیئر کریں؟ سر یہ کہہ کہ لیکن ہمارا جو کانٹیننٹ ہے وہ تو انڈین کانٹیننٹ ہے بیسیکلی، ہم میں کمپیریزن ہونا چاہیے ہمارا بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، انڈیا، ٹھیک ہے نا، افغانستان، ہمیں ہمارا کمپیریزن جو ہے نا ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر ہم اپنے آپ کو تھرڈ ورلڈ کنٹری بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یو ایس سے، یورپ سے اور دوسرے ممالک سے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو ایک تو کلیئر کرنا چاہیے۔ جو مہنگائی کا ریشو ہے آپ دیکھیں کہ جو انڈین کانٹیننٹ ہے جب پاکستان علیحدہ ہوا اور 1947 سے اس وقت سے دیکھیں اور اب دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو انڈیا کا بھی وہی حال ہے۔ اب یہ نہیں ٹھیک ہے کہ انڈیا کی اکنامی ضرور ڈومینیٹ کرتی ہے ہم سے آگے، وہاں پہ پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے، پاکستان سے زیادہ ہے کیا؟ بالکل زیادہ ہے، بالکل زیادہ ہے۔ دیکھیں ان کی کرنسی بھی تو زیادہ ہے نا ہم سے، اور ہم پھر کمپیئر کریں اپنے آپ کو بنگلہ دیش سے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی بھی کرنسی، ہماری کرنسی اتنی ڈی ویلیو، وہ ریزن یہی ہے کہ جی ہم نے انڈیا کے لیے کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا، اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا۔ سر کیا بات ہے سر، آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ دوسرے تو نہیں جا رہے، لیکن جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں جائیں گے وہ چلے گئے۔ مجبوری تھی، آپ نے ملک کا دیوالیہ کرنا تھا، دیوالیہ تو ملا تھا ہمیں۔ سر کچھ تو آپ نے حکمت عملی بنائی ہوگی نا، کہ جب وعدہ کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، کوئی وعدہ کرتے وقت سر کچھ تو اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں وعدہ کرتے ہوئے یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے کسی طرح اس ملک میں ریونیو اوپر لے کے آنا ہے، پر جس دن عمران خان صاحب آئے ہیں تو اکانومی تو آپ کی چلنے کے لائق نہیں تھی، سر وہی تو قرض ہی اتنے لیے ہوئے تھے، بالکل آپ کے اپنے اداروں نے، ملک کی سرکاری اداروں نے اتنے زیادہ قرض لیے تھے کہ آپ نے اتارنے آپ کی مجبوری بنی ہوئی تھی۔ ہاں تو وہی والی بات آ رہی ہے نا سر کہ بغیر پلاننگ کے وعدے کر لیے گئے۔ دیکھیں پلاننگ یہ ہوئی تھی کہ اگر ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی، اگر 2/3 میجورٹی، کیونکہ خان صاحب والی بات جو خان صاحب یہ 24 سال سے خان صاحب یہ محنت تو نہیں کر کے آئے تھے کہ میرے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی نہیں اور کولیشن گورنمنٹ ہوگی، ایم کے بھی ساتھ ہوگی، کاف لیگ بھی ساتھ ہوگی، ٹی ایل پی بھی ساتھ ہوگی اور ان کو لے کے میں نے چلنا ہے۔ خان صاحب یہ تو نہیں، خان صاحب تو اپنا نظریہ اٹھا کے لائے تھے اور اپنی پارٹی کے ملک بھر میں کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے تھے، اسی لیے کھڑے کیے تھے کہ آخر میں بتا دیں ہوگا کیا ہوگا، یہی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، تبدیلی آئے گی اور پرائم منسٹر صاحب کو کوئی نہیں ہٹا پائے گا۔ ٹھیک ہے فاروق بھائی آخری جملہ کہہ دیجیے گا۔ تبدیلی بھی میں بھی یہی کہوں گا، تبدیلی آئی ہے جناب۔ کچھ نہیں، میں کہتا ہوں ایکسکیوز کرنے کا وقت اب نہیں ہے، اب سوچنا ہوگا کہ معیشت کیسے بہتر ہو۔ معیشت بہتر کرنے کے لیے آپ کو پی آئی اے، اسٹیل مل، پورٹ کاسٹم ایسے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا جن سے آپ کی اکنامک گروتھ ہو۔ بے حد شکریہ تمام معزز مہمانان کا کہ وہ تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔